اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيُقَاتِلْ فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ آگے سماعت فرمائیں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ رب ذوالجلال اپنی لاریب کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پس اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو لڑنا چاہیے جو آخرت کے ثواب کے عوض دنیا کی زندگی فروخت کر چکے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا وہ غالب آ جائے تو ہم عنقریب اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، حالانکہ بعض کمزور مرد، عورتیں اور بچے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی کارساز بنا دے، کسی کو اپنے پاس سے ہمارا مددگار بنا دے۔ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ سو اے مسلمانوں، تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو، بے شک شیطان کا مکر کمزور ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ یہاں پر اللہ رب ذوالجلال جہاد کے حوالے سے ترغیب دے رہے ہیں کہ جہاد کے جو مختلف ہیلے بہانے لوگ کرتے تھے انہیں زائل فرمایا ہے۔ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو جہاد ہے، دین کی سر بلندی کے لیے جب کوئی شخص کوشش کرتا ہے تو اس جہاد کی وجہ سے انسان شرک کے اندھیروں سے بچ جاتا ہے، شر اور ظلم کے بجائے عدل اور انصاف کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ کفار ظلم و ستم ڈھاتے تھے، جو بھی ہجرت ہو رہی تھی، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال، اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، انہوں نے ہجرتیں کی تو ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ مسلمان تھے جو کہہ رہے تھے کہ کوئی مسیحا آئے اور ہمیں دشمنوں کے چنگل سے نجات عطا فرمائے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ پر بھی ظلم ڈھائے گئے۔ اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے جسم کو چیر دیا گیا تھا، لیکن آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے کلمہ پڑھا تھا، 1 انچ بھی آپ نے کہا اس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، اب ہمارا جینا اور مرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، کافر جو ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اس آیت میں یہ فرمایا جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ سے کافروں کی غرض کیا ہوتی ہے اور مسلمانوں کی غرض کیا ہوتی ہے۔
مسلمانوں کا ہدف کیا ہونا بھی چاہیے اور کافروں کا ہدف کیا تھا۔ کافر جنگ لڑتے تھے، بت پرستی کا بول بالا ہو جائے، جنگ لڑیں گے تو زمینیں ہتھیار لیں گے، اسلحہ ہمارے پاس آ جائے گا اور وسائل ہمارے پاس آئیں گے۔ مسلمانوں کے سامنے کیا تھا اور کیا ہونا چاہیے؟ وہ مقصد اخروی مقصد تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے تو اس کے عوض اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہاد سے بت پرستی سے نجات عطا فرمائے گا۔ وہ لڑتے تھے کہ ہم ظلم کو مٹائیں، جو لوگ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں روشنی عطا کریں، نظام اسلام کو قائم کریں۔ پھر اسی طرح یاد رکھیں، اپنے ملک کے دفاع اور کفار کے خلاف جہاد کے لیے اسلحہ پر توکل کرنا یہ درست ہے۔ کوئی شخص یہ کہے نا کہ یہ لوگ تو اسلحے پر توکل کرتے ہیں، ان کا توکل اللہ پر نہیں ہے، تو ایسی چیز نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ پہلے کسی مقصود کے حصول کے اسباب کو فراہم کریں، اس کے بعد پھر آپ توکل کریں کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ مشہور و معروف روایت ہے کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ کر مت کہیں کہ اللہ کے توکل پر ہے، اونٹ کو پہلے باندھیں، قلعے سے پہلے باندھیں پھر اللہ پر توکل کریں۔ اپنے گھر کو کھلا چھوڑ کر بندہ کہے جی اب میں جا رہا ہوں کہیں دور سفر پر تو اللہ پر توکل کروں گا، اور پھر چور جب لوٹ کے لے جائیں گے تو قصور آپ کا ہوگا۔ اب یہ کہیں کہ نہیں میرا توکل بڑا مضبوط تھا تو پھر کیسے ہو گئے، آپ غلط ہیں۔ پہلے اپنے گھر کو تالے لگائیں، اسے حفاظت والا بنائیں، محفوظ کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ پر توکل کریں کہ اب ہمارا رب اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جو شخص میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، وہ شخص اس لیے جہاد پر نکلتا ہے کہ اس کا میرے اور میرے رسول پر پختہ ایمان ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا ایمان کمزور ہو جائے وہ جہاد سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان لوگوں کا ضامن بھی میں ہوں، میں انہیں اپنی جناب سے اجر عظیم عطا کروں گا، اور میرا اجر عظیم یہ ہے کہ میں انہیں جنت عطا فرما دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنا کس عبادت کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ انہوں نے 2-3 مرتبہ پھر یہ سوال کیا تو تیسری مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرے، وہ نہ روزے سے تھکتا ہو نہ وہ قیام سے تھکتا ہو۔ یعنی اگر جہاد کرے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے برابر اللہ تعالیٰ اسے اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، شہید جو ہوتا ہے نا وہ قتل ہونے سے اسے صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی کو کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوتا ہے، اس کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو پہلے مٹا دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس مسلمان نے اونٹنی کا دودھ دونے کے وقت تک اللہ کے راستے میں جہاد کر لیا، اللہ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں زخمی ہو گیا جہاد کرتے ہوئے، اس کا تھوڑا سا خون بہہ گیا، تو فرمایا جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو خون اس کے جسم سے اسی طرح بہہ رہا ہوگا۔ فرمایا کہ وہ جو خون بہہ رہا ہوگا نا قیامت کے دن، اس کا رنگ زعفران جیسا ہو جائے گا اور اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہو رہی۔ یاد رکھیں کوئی شخص بھی عام روٹین میں طبی موت مر جائے کسی بھی، اس کے جو اعمال ہوتے وہ رک جاتے ہیں، وہ درجات رک جاتے ہیں، بس وہاں پر اینڈ ہو گیا۔ لیکن جو شہید ہوتا ہے جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے قیامت تک اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں،
اس کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو کبھی ایسا موقع آئے تو ضرور دعا کیا کریں۔ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں، مجھے پھر زندہ کیا جائے میں پھر پیش ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے میں پھر پیش ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔